بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرة ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ سورۃ ابراہیم مکی سورت ہے، اس کی 52 آیات ہیں، 52۔ ترتیب کے اعتبار سے 14 نمبر سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 72 نمبر۔ یہ سورت ابراہیم علیہ السلام کی ذکر کی وجہ سے ابراہیم کہلاتی ہے۔ یہ واحد سورت ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کی اپنی زوجہ ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ مکرمہ میں بسائے جانے کا ذکر ہے، یعنی یہ واقعہ یہیں پر آیا ہے۔ سورت کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور کی طرف لایا جائے، اگرچہ ان کی قوموں نے انکار کیا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا باعث ہے اور ظالموں کے لیے وعید بھی ہے۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے اذن سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں۔ یہ ہے اس کتاب کا کام، کیا کرنا؟ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا۔ بہت زبردست خوب تعریف والے رب کے راستے کی طرف۔ تو پیغمبر کا کام ہدایت کا راستہ دکھانا ہوتا ہے، اور انسان کا کام اللہ کے اذن سے اس کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ پیغمبر نے کتاب پہنچا دی، اب ہمارا کام ہے کہ اس کو لے لیں۔ جو لے لے گا اس کا دل روشن ہو جائے گا، جس کا دل روشن ہوگا اس کی زندگی روشن ہو جائے گی، اس کا سارا لائف سٹائل بدل جائے گا۔ اور اگر کسی وقت اندھیرا محسوس ہو، دل پر اندھیرا، چیزوں میں کنفیوژن، نہیں سمجھ آ رہی کیا کریں، کوئی معاملہ مشتبہ ہو جائے، تو قرآن کی تلاوت کریں، اور اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا، حق آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس اللہ کے راستے کی طرف کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے ایک سخت عذاب سے۔ اصل مالک کون ہے؟ اللہ۔ جو کچھ آسمانوں میں کیا کچھ ہے، ستارے، سیارے، سب کچھ۔ آپ دیکھیں آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو اللہ کی ملکیت کے اعتبار سے نہیں دیکھتے کہ سورج کا مالک اللہ ہے، چاند کا مالک اللہ ہے، ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ یہ پلاٹ، یہ لاٹ، یہ لینڈ فلاں اس کا مالک ہے. یہ سب جھوٹے مالک ہیں، وقتی مالک ہیں، اصل مالک اوپر ہے.
اچھا کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ کسی کا گھر 50 ایکڑ میں بنا ہوا تو ہم بڑے امپریس ہو جاتے ہیں، واو ان کو تو کیا مل گیا، دنیا میں جنت مل گئی. لیکن اس سے امپریس نہیں ہوتے جس نے یہ سب بنایا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جس کا لگایا ہوا ہے، جو اصل مالک ہے. تو اللہ کو مالک سمجھنے کا مطلب کیا ہے کہ پھر ہم اللہ کے ہو جائیں، اس کی طرف رخ کر لیں، اپنی پریشانیوں میں اسی سے رجوع کریں، کیونکہ مالک وہ ہے نا، وہ دے دے گا اس میں سے ہمیں بھی کچھ جو بھی نہیں ملا، جس چیز کی بھی کمی پریشان کر رہی ہے. وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، ان کی پرائرٹی صرف دنیا ہے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، یہی لوگ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں گمراہ لوگوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں. کون کون گمراہ ہے؟ جو دنیا کو سامنے رکھے، آخرت کو پیچھے رکھے، آخرت بھولا ہوا ہو، اور جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، نہ خود دین پر چلے نہ کسی کو چلنے دے، اور دین میں ٹیڑھ تلاش کرے. ٹیڑھ تلاش کرنے کا مطلب یہ کہ جو چیز سمجھ نہ آئے اس کے بارے میں باتیں بنائے، اور پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے، کوشش ہی نہیں سمجھنے کی. کوئی دین کا حکم اپنی مرضی کے مطابق ہو تو لے، جو مرضی کے مطابق نہ اسے چھوڑ دے، اور اللہ کی آیات کی تعویل کرے، اپنے منمانے مطلب اس میں سے نکالے، اور اس کی ساری باقی کوششیں جو ہیں وہ دنیا کی خاطر ہوں، آخرت کے لیے کوئی حصہ نہ ہو اس میں. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے آخرت کی خوشیوں کو قربان کر دیتے ہیں. وہ آخرت قربان کر دیں گے، دنیا کا نقصان نہیں برداشت کریں گے. تو دنیا سے محبت، دنیا کی چیزوں سے محبت اس وقت بربادی کا باعث بن جاتی ہے جب وہ اللہ کی محبت، دین کی محبت، قرآن کی محبت پہ غالب آ جائے. تو اس کا یہ مطلب نہیں دنیا سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، دنیا سے فائدہ اٹھانا مومن کے لیے جائز ہے، لیکن اس صورت میں نہیں جب وہ اللہ کی یاد سے ہی روک دے. اور اللہ کے راستے سے روکنا زبان سے بھی ہوتا ہے، قلم سے بھی ہوتا ہے، کسی شک و شبہ میں مبتلا کر کے بھی ہوتا ہے، کسی کا مذاق اڑا کے بھی ہوتا ہے، کسی کے لیے باقاعدہ گیٹ بند کر کے بھی ہوتا ہے. تو کتنے لوگ ہیں جو صحیح رستہ چھوڑ کر شراب کے پیچھے جا رہے ہیں. یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. دنیا شراب کی طرح نا، جتنا چاہے اس کے پیچھے بھاگو، جب پہنچتے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں ہی بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے حق واضح کر دے. تو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. قرآن کو واضح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو صحیح مطلب بتا دیا. اور وہ کس نے بتایا؟ مثلا لفظ صلاۃ آتا ہے قرآن میں، کہاں صلاۃ کا مطلب نماز ہے اور کہاں صلاۃ کا مطلب دعا ہے، یہ کون بتائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. اسی طرح صوم کا کیا مطلب ہے، اور رکوع کس کو کہتے ہیں، سجدہ کس کو کہتے ہیں. ہم منمانی ڈیفینیشن نہیں دے سکتے، جیسے کر کے بتا دیا گیا، ان کو ڈیفائن کر دیا گیا، ویسے ہی لینا ہوگا. اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا ہے. ایام اللہ سے مراد تاریخ انسانی کے وہ اہم ابواب ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی، یعنی ہسٹری. اور پھر مومن کی زندگی ہر لمحہ یا صبر ہے یا شکر ہے، انسان صبار ہے یا شکور ہے. اور ایام اللہ سے عبرت وہ حاصل کرتا ہے جو صبار اور شکور ہوتا ہے. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم
بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ اور جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا کہ اگر تم واقعی شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ تو نعمتوں پر شکر لازم ہے، مطلوب ہے۔ کیسے؟ دل سے نعمت کا اعتراف کر کے، زبان سے اس کا ذکر کر کے، اللہ کی اطاعت، نیکی اور بھلائی میں اس نعمت کو استعمال کر کے۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ وہ نعمت بڑھ جائے گی، اس میں برکت ہو جائے گی، اجر زیادہ ہو جائے گا۔ تو نعمت شکر سے قید ہو جاتی ہے، باقی رہتی ہے، اور جو ابھی آئی نہیں اس کو بھی کھینچ لاتی ہے۔ 3 چیزیں بلاؤں کو دور کرتی ہیں۔ ایک دعا، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ دوسرے نعمتوں کا شکر، لئن شکرتم لازیدنکم۔ اور تیسرے کمزوروں کی مدد کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنی مدد اور رزق کمزوروں کی مدد کے ذریعے نہیں پاتے؟ یعنی تم چاہتے ہو تمہیں زیادہ ملے تو کیا کرو؟ کمزوروں کو دو۔ اور خاص طور پر جب نعمتیں زیادہ ہو رہی ہوں نا، بڑھ رہی ہوں، تو شکر بھی بڑھا دینا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ زوال پذیر ہو جائیں۔ تو آج کم از کم 5 نعمتوں کو ضرور گنے جو آپ کے پاس پہلے نہیں تھی، اب ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس ہی رہیں تاکہ آپ خوشحال زندگی بسر کریں، اور اس پہ پھر شکر بھی ادا کر لیں۔ ہو سکتا ہے میری اس بات سے کچھ کو پریشانی ہو گئی ہو کہ کیسے لکھیں گے، کیا لکھیں گے، کیا کریں گے۔ میں کیوں کہتی ہوں یہ کریں؟ اس لیے کہ اس سے نا ہمیں آئینہ نظر آتا ہے، اپنی شکل نظر آتی ہے کہ ہم نے کبھی ایسی چیزیں گنی بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتیں 5 نہیں ہیں، بے شمار ہیں، کہ ان میں سے ایک بھی چلی جائے تو مصیبت پڑ جائے، لیکن ہم کانشیسلی دیکھتے ہی نہیں کیا ہے ہمارے پاس، صرف مسائل یاد رہتے۔ اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور وہ لوگ جو زمین میں سب کے سب ناشکری کریں تو اللہ یقیناً بہت بے نیاز، بہت تعریف والا ہے۔ یعنی اللہ کو تمہاری شکر کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہیں فائدہ دے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے شکر کرو۔ اگر کوئی بچہ آپ سے پوچھے شکر کیوں کرو تو آپ سے بتائیں کہ جو ہے نا تمہارے پاس وہ بھی رہے گا اور بھی ملے گا، ورنہ بندوں کی ناشکری سے اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے؟ پہنچی کہ نہیں؟ قوم نوح اور عاد اور سمود کی، اور ان کے بعد والوں کی جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ان کے رسول ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں دے لیے اور کہنے لگے بے شک جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہم بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ ہاتھ منہ کی طرف لے گئے، مطلب یہ کہ یا تو چپ کرائے
آپ اپنا ہاتھ منہ کی طرف کیوں لے جاتے ہیں؟ چپ کرانے کے لیے، یا خود کو یا کسی اور کو، یا پھر غصے سے انگلیاں کاٹنا؟ ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہم ہی جیسے ایک انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ اگر ایسا ہی ہے تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لاؤ۔ اللہ کی پہچان ہماری فطرت میں رکھ دی گئی ہے، کیونکہ ہماری جو فطرت ہے وہ خود اس پہ گواہ ہے کہ کوئی ہے جس نے سب کچھ بنایا۔ کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمارے دل میں نیچرلی ضرور خیال آتا ہے یہ کس نے بنایا، یہ کون لایا، فوراً، کیونکہ یہ ہمیں پتا ہے کہ کچھ بھی خود نہیں ہوتا، کتنی بھی کوئی چیز آٹومیٹک ہو اس کو پروگرام کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہ کوئی کھانا ہی آپ کھاتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں کس نے بنایا، بہت اچھا بنایا، کتنا نیچرل ہے۔ تو پوری دنیا دیکھ کے انسان کو خیال ہی نہ ہے کہ اس نے بنائی ہے، عجیب بات ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن شیطان نے انکار کے عمل کو خوشنما بنا دیا، یعنی کتنی کم عقلی کی بات ہے، عیب کی بات ہے کہ انسان اپنی عقل دوسروں کے حوالے کر دے اور جو دوسرے کہیں وہی سوچے۔ یعنی یہ وسوسہ شیطان کا ڈالا ہوا نا، اور یہ شر ایسے منکرین کا پھیلایا ہوا ہے کہ جس کے پیچھے لوگ اندھا دھند چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہہ کے بہت کول محسوس کرتے ہیں کہ ہم اتنے سرکش ہیں کہ اللہ کا بھی انکار کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم تم ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اللہ کے اذن کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لا سکیں، اور مومنوں کو صرف اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ جسے چاہتا ہے اسے توفیق، حکمت، معرفت اور ہدایت دے دیتا ہے، استقامت عطا کر دیتا ہے، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور جو کسی اور پہ بھروسہ کر بیٹھتا ہے وہ عین ٹائم پر دغا دے جاتا ہے۔ اور آخر ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں جبکہ اسی نے ہمارے راستوں کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی ہے، اور جو اذیت تم ہمیں پہنچا رہے ہو اس پر ہم ضرور صبر ہی کریں گے، اور توکل کرنے والوں کو صرف اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کو پہچان جاتے ہیں نا اور اللہ کے راستے کو پہچان جاتے ہیں وہ پھر اللہ پہ توکل کرنے لگتے ہیں، اور جو کرنے لگتے ہیں پھر وہ ناکام نہیں ہوتے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم
مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا اپنے رسولوں سے کہنے لگے ہم ضرور تمہیں اپنی زمین سے نکال باہر کریں گے یا تمہیں ہر صورت ہماری ملت میں لوٹ کر آنا ہوگا. تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ضرور ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. کفار جب دلائل سے عاجز آتے ہیں نا تو دھمکی دینے پہ آ جاتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا مقابلہ صرف سامنے والے سے نہیں بلکہ اللہ سے ہے. اور ان کے بعد ہم تمہیں اس زمین میں ضرور آباد کریں گے. یہ وعدہ اس شخص کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہو اور میری وعید سے خوف کھاتا ہو. اور یہ کسی کے ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی وعید سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے حساب سے بھی ڈرتے ہیں. اور یہ جو کہا گیا نا کہ ہم تمہیں ضرور اس زمین میں آباد کریں گے، تو صحابہ کے دور میں یہ وعدہ پورا ہوا. اس سے پہلے یعنی مسلمان جو تھے وہ کمزور تھے، لیکن بعد میں طاقتور ہو گئے اور علاقوں پہ علاقے فتح کرتے چلے گئے. اور انہوں نے فیصلہ چاہا اور ہر سرکش اناد رکھنے والا نامراد ہو گیا. جبار عنید، سرکشی کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ پاتا ہے، اور آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اس کے آگے جہنم ہے اور اسے پیپ والا پانی پلایا جائے گا، یہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، استغفر اللہ، اور اسے حلق سے اتار نہ سکے گا. اب دیکھیں ذرا سا ذائقہ فرق ہوتا ہے تو وامٹنگ ہونے لگی. کہاں یہ کہ بدبودار چیز، اور ہر جگہ سے اس پر موت آ رہی ہوگی مگر وہ مر نہ سکے گا. اور اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا، ایک کے بعد ایک عذاب، کوئی بریک نہیں. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال اس راکھ کی مانند ہیں جس پر آندھی والے دن بہت تیز ہوا چلی. جو کمائی انہوں نے کی اس میں سے یہ کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے. یہی دور کی گمراہی ہے. جس عمارت کی بنیاد ہی ٹھیک نہ ہو تو اس عمارت رہنے کے قابل نہیں ہوتی. تو جو اعمال نیت ان کی درست نہیں یا ایمان نہیں تو پھر کفر ہے. یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں جو ہے وہ مسلمان تو نہیں لیکن اس نے بڑے بڑے کارنامے کر رکھے ہیں، انسانیت کی بھلائی کے کام کیے ہیں، تو بلینز اس نے خرچ کیے، تو اس کا کیا بنے گا؟ وہ دنیا میں اس کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں، کیونکہ یہ سارے اعمال جو ہیں ضائع، جنت میں لے جانے کے لیے نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان صدقات کا مہینہ ہے، شہر الصدقہ ہے، خیرات کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی کوئی انتہا نہ رہتی. عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، یعنی بڑے کھلے دل والے تھے، ہمیشہ دوسروں کے لیے خیر چاہتے. اور رمضان میں جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے. رمضان میں ہر رات جبریل آپ سے ملا کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے. جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ فیاضی میں تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے، یعنی اور بھی زیادہ فیاض اور سخی ہو جاتے. تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سارے سال کی بنسبت زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے اور اس کا فائدہ ہر ایک کو پہنچتا ہے. جیسے ہوا جب چلتی ہے تو ہر جگہ پہنچ جاتی،
تو ہمیں بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے. صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں. کہاں کہاں کریں؟ سب سے پہلے اپنے اہل و عیال، رشتہ دار، پھر فقراء، مساکین، اور اس کے علاوہ اپنی نیکی کے دیگر کام جیسے مساجد، مدارس کی تعمیر اور ترقی، اور پانی پینے کا انتظام، اور اسی طرح اپنے آس پاس جہاں کہیں بھی کوئی ضرورت نظر آئے، اور خصوصاً دین کی تعلیم و تبلیغ پر فی سبیل اللہ ایسا خرچ کرنا جو ہے یہ صدقہ جاریہ شمار ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنے ذمہ قرض لیتے ہیں، یعنی جو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ دراصل کس کو دے رہا ہوتا ہے؟ یعنی ہولی سولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو دے رہا ہوتا ہے. کیونکہ جب غریب پہ صدقہ کرتے تو آپ غریب کو دے رہے ہوتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن جب اللہ کے دین کی ترقی کے لیے دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کمپلیٹلی آپ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو دے رہے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کا اپنا کوئی براہ راست ڈائریکٹلی ذاتی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر اس کو واپس کرے. تو جب ہم اللہ کے دین کی خدمت کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ قرض کے طور پر لیتے ہیں اور پھر اس کا بدلہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر نصیحت کی تھی، اے لوگوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تم پر شفقت کرنے والا ہوں، رات کے اندھیرے میں نماز پڑھو قبر کی وحشت سے بچنے کے لیے. رات کے اندھیرے میں، کیونکہ قبر بھی کیا ہے؟ اندھیری کوٹھڑی ہے، تو اس پہ روشنی کب ہوگی؟ جب ہم رات کے اندھیرے میں نماز پڑھیں گے. اور رات کے اندھیرے میں پڑھنے والی نماز جیسے فجر کی نماز ہے، تہجد ہے، عشاء ہے، مغرب بھی رات شروع ہو جاتی ہے تو پھر پڑھی جاتی ہے، لیکن خاص طور پر عشاء اور تہجد جو ہے وہ بالکل اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے. باقی نمازوں میں کچھ روشنی بھی ہوتی ہے. جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ الجزاء من جنس العمل، جس قسم کا کام ہوگا ویسا ہی بدلہ ملے گا. اندھیرے میں کام کر رہے تو اندھیرا روشن ہو جائے گا. پھر فرمایا کہ دنیا کی گرمی میں روزہ رکھو، قیامت کے دن کی گرمی سے بچ سکو گے. یعنی سردیوں میں تو پھر آسان ہوتا ہے، روزہ چھوٹا ہوتا ہے، گرمیوں میں دن بھی لمبا ہوتا ہے اور پیاس بھی زیادہ لگتی ہے. اور صدقہ کرو ایک مشکل ترین دن کے خوف سے جو بڑے بڑے معاملات کا دن ہے. کیوں صدقہ کرو؟ ایک مشکل ترین دن کے خوف سے، کیونکہ انسان صدقہ بھی مشکل سے کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی صدقہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے انسان کو. تو جب انسان یعنی کوئی مشکل کام کرتا ہے تو مشکل سے نکلتا ہے، جو مشکل سے نکلنے کے لیے مشکل اٹھانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور صدقات کی نسبت سے جیسے صدقہ کا معنی بہت وسیع ہے، ہمارے ہاں صدقہ کا کانسیپٹ کسی غریب فقیر مسکین کو کچھ دینا، بس وہ صدقہ ہے. جبکہ انسان اپنے اوپر اپنے گھر والوں پر بھی جو خرچ کرتا ہے وہ بھی اس کے حق میں صدقہ شمار ہوتا ہے. شوہر اپنی بیوی کو جو پانی پلاتا ہے وہ بھی. اور پھر آپ دیکھیے کہ جیسے رمضان میں روزہ افطار کروانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی. ایک اور حدیث میں ہے جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی مجاہد کو سامان دیا تو اس کو اس کے برابر ثواب ملے گا. تو بہرحال کرنے کا کام یہ ہے کہ رمضان میں ہمارے صدقات عام دنوں کی نسبت زیادہ ہونے چاہیے، اور کوئی بھی نہ بچے کہ جس تک ہماری خیر نہ جائے ہمارے دائرہ کار میں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ اپنوں کے دائرے سے نکل کر کمیونٹی تک بھی پہنچنا چاہیے کہ جن سے ہمارا روزمرہ کا انٹریکشن نہیں ہوتا. اور پھر خاص طور پر علم دین کے حصول کے لیے اور علم دین کے حصول کے کاموں میں جو پروجیکٹس ہیں ان پر اپنا مال لگانا، اور رفاہی اداروں کو دینا، ہسپتالوں وغیرہ کو تعمیر کرانا، تبلیغ اور دین کی نشر و اشاعت میں، کتابیں چھپوانے میں، کارڈ بنانے میں، بانٹنے میں. اور اگر زکوٰۃ واجب ہے تو سارے صدقات سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا کیونکہ وہ فرض ہے. اور اس کے علاوہ بھی لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بننا، چاہے ایک اچھا میٹھا بولی کیوں نہ ہو، کیونکہ الکلمۃ الطیبہ صدقہ، یا مسکراہٹ جو وہ بھی صدقہ، یعنی دوسروں کو اچھا فیل کروائیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ افضل ترین نیکی کیا ہے؟ مومن کا دل خوش کر دینا. آج ہم انشاءاللہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 22 سے شروع کریں گے. نیت کی تجدید کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے اپنے صالح بندوں میں داخل کر لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری غلطیوں کو ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دے، ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں شہادت کی موت نصیب فرما. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن
الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اور جب تمام معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا تو میں نے تم سے وعدہ خلافی کی، اور میرا تم پر کوئی زور نہ تھا مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے میری دعوت قبول کر لی، پس تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو. نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ ہی تم میری فریاد رسی کرنے والے ہو. میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے. یقیناً ظالم لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. شیطان قیامت کے دن لوگوں کو مزید غم میں ڈال دے گا اور ان کی حسرت میں زیادہ اضافہ کرے گا، اور جہنمیوں کے سامنے خود کو بری قرار دے دے گا، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے گا، اور پھر 6 باتیں کرے گا کہ میرا وعدہ جھوٹا تھا، میرا تم پہ کوئی زور نہ تھا، تم نے میری دعوت قبول کر لی بغیر دلیل کے، مجھے ملامت کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تم نے مجھے جو شریک بنایا میں اسے نہیں مانتا. ہر چیز سے مکر جائے گا. شیطان اس دنیا میں ہمیں صرف اکساتا ہے، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اس کا ہم پر کوئی زور نہیں ہے. باقی اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی چوائسز کو کیسے استعمال کرتے ہیں. اور ویسے بھی شیطان جس چیز کی طرف بلاتا ہے اس کے پیچھے دلیل نہیں ہوتی، لہٰذا کوئی بھی کام چاہے نیکی کا ہی سمجھ کے کیوں نہ کرنے لگے، پہلے دیکھیں اس کی کوئی دلیل بھی ہے، ورنہ وہ بھی نہ کریں. اور نیکیوں کے سلسلے میں وہ کیا کرتا ہے، خود ساختہ نیکیاں یعنی بدعتیں ایجاد کر کے وہ ہمیں خوشنما بنا کے دکھاتا ہے اور کہتے ہیں یہ بڑا نیکی کا کام ہے، یہ کرو. اور گناہوں کے سلسلے میں کیا کرتا ہے کہ گناہوں کو خوبصورت کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی غلط کام ہیں کیا لوگ ان کو برا سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں؟ نہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جیسے فحاشی اور بے حیائی ہے، تو کوئی بھی اس کو معقول سمجھتا ہے کہ انسان اپنا جسم کسی کے سامنے ایکسپوز کرے فیشن کے نام پر، لیکن اس نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا ہوا کہ اچھے بھلے سمجھدار لوگ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور ایسے لباس پہنتے ہیں کہ جن میں نماز تک نہیں ہوتی. اور اسی طرح اور بھی بہت سے غلط کام. مثلاً اگر کوئی شخص دھوکہ دینا چاہتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ دھوکہ دے کے پریشان ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے نا.
یہ خوشی کون دلاتا ہے اور یہ خیال کون دلاتا ہے تم بڑے اسمارٹ ہو, تم نے بڑا اچھا کیا, اینڈ سو آن. جو بھی برے کام ہے وہ بظاہر اس کے اوپر ایسا ملمہ چڑھا دیتا ہے کہ انسان کو برائی نہیں لگتی, وہ اچھا لگنے لگتا ہے. لیکن اس کا کوئی زور نہیں ہے ہم پر. یہ تو پھر ہمیں اپنی عقل سے کام لینا چاہیے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ریکمینڈیڈ ہے, جسے نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں, اور جسے برائی سمجھ کے کر رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو. اور اگر یہ دو معیار ہمارے سامنے ہوں گے تو ہم شیطان کے جھانسے سے بچ سکتے ہیں. تو ہمیں شیطان پر تو زور نہیں ہے نا, قابو نہیں کر سکتے, اس کو کہیں روک نہیں سکتے, پکڑ نہیں سکتے, لیکن ہمارے کرنے کا کام یہ کہ اپنے نفس کو قابو کریں, سیلف کنٹرول رکھیں اور اس کے جھانسے میں نہ آئیں. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہ اپنے رب کے اذن سے ان باغوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وہاں ان کی آپس کی دعا سلام ہوگی, یعنی ایک دوسرے کو سلام کریں گے, ملائکہ ان پر سلام کریں گے, رب رحیم کی طرف سے سلام آئے گا. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے عمدہ بات کی مثال کس طرح بیان کی ہے؟ جیسے ایک عمدہ درخت ہو جس کی جڑ مضبوط ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوں. کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے, اور اعمال اس پر ہر وقت لگنے والے پھل ہیں جو اس ایمان اور توحید کی وجہ سے انسان کی زندگی میں نظر آتے ہیں. اور اس کلمے کی مثال پاکیزہ درخت سے دی گئی ہے, اور پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے. تو مومن کی مثال پاکیزہ درخت کی سی ہے جس کے دل میں کلمہ طیبہ یا کلمہ توحید رچ بس گیا ہو. اس درخت کی جڑیں نہایت مضبوط ہیں جس کی وجہ سے وہ اکھڑتا نہیں اور زمین سے غذا خوب حاصل کر لیتا ہے اور ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے. اس کا تنا بڑا مضبوط ہے اور اس کی شاخیں بہت اونچی, کیونکہ جس درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں نا اسی کی شاخیں بہت اونچی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو پودے زمین پر ہوتے ہیں ان کی جو جڑیں ہیں وہ بہت ہی کمزور سی ہوتی ہیں, اور پھر یہ کہ چونکہ بہت اونچا ہے اس وجہ سے اسے محفوظ ہوا اور دھوپ لگتی ہے, صاف ستھری, لہذا اس سے جو پھل حاصل ہوتا ہے پھر وہ بھی صاف ستھرا ہوتا ہے. تو یہ جو کلمہ توحید ہے اسی کی بدولت نیک اعمال جو ہیں وہ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور ان میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اور اصلھا ثابت, یعنی اس کی اصل یا جڑ مضبوط ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ اخلاص کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا, نیت بہت خالص ہے. اور فرعھا فی السماء, یعنی ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے, وہ اوپر دیکھتا ہے, یعنی وہ دنیا والوں کے لیے کام نہیں کرتا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اور مومن کی مثال کھجور کے درخت کی, اور کھجور کے درخت پر کیسے پھل لگتے ہیں؟ کڑوے, کھٹے, پھیکے, میٹھے. کھجور میٹھی ہی ہوتی ہے, جس بھی قسم کی ہو وہ ہمیشہ میٹھی ہوتی ہے. تو مومن بھی میٹھا ہوتا ہے. ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری باتوں میں مٹھاس ہے, کیا ہم میٹھے ہیں یا کڑوے ہیں. اور درخت کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی؟ کیونکہ درخت خوشی دیتا ہے, اور مضبوط درخت اور سیدھا کھڑا ہونے والا درخت اور بلند شاخیں, ایسے درخت تو اور بھی دل کو لگتے ہیں. اور کلمہ طیبہ میں ہر پاکیزہ کلام بھی آ جاتا ہے, جیسے اللہ کی جتنی بھی تسبیح ہے, حمد ہے, تکبیر ہے, اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سب آ جاتے ہیں جن کی بنیاد یہ کلمہ ہوتا ہے. لہذا انسان کو زبان سے بھی حق بات نکالنی چاہیے اور فضول باتوں سے بچنا چاہیے, اور وہی کلمات پاکیزہ ہو سکتے ہیں اور پسندیدہ ہو سکتے ہیں جن کے پیچھے اللہ کی رضا ہو. ورنہ کوئی شخص کتنی بھی خوبصورت باتیں کر لے, اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا تو ان کا فائدہ کچھ نہیں. یعنی وہ الفاظ پاکیزہ نہیں ہیں جن کو بولنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہ ہو. وہ اپنے رب کے اذن سے ہر آن اپنا پھل دیتا رہتا ہے, اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اب یہاں پر اس درخت کی مزید خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ ہر وقت پھل دیتا ہے, ہر آن پھل دیتا رہتا ہے. یعنی یہ درخت فائدہ مند ہے, پھل دینے والا ہے, سایہ دینے والا ہے, خوشبو بھی اچھی ہے, اور اس کا ہر حصہ جو ہے وہ قابل استعمال ہے. کھجور کے درخت کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوتا. اور درخت اگر کچھ بھی نہ دے, کبھی موسم نہیں پھل کا, تو بھی اس سے آکسیجن ملتی رہتی ہے لوگوں کو, اور انسان درختوں کو دیکھ کے جتنا خوش ہوتا ہے شاید کسی اور چیز کو. مجھے تو بہت ہی فیسینیٹ کرتے ہیں درخت. امید ہے کہ آپ بھی پسند کرتے ہوں گے درختوں کو, اور خاص طور پہ گھنے درخت اور گھنے جنگل اور طرح طرح کے درخت, اور خصوصاً جو بہت اونچے درخت ہوتے ہیں نا وہ توجہ لے لیتے ہیں آپ کی, چاہے آپ کہیں سے گزر رہے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کو دیکھے بغیر آگے جائیں. ہم پچھلی سمر میں وکٹوریا گئے تھے, اور وہاں میں نے بہت ہی خوبصورت اور بہت اونچے درخت دیکھے جو باقی کینیڈا جتنا میں نے دیکھا ہے اس میں اتنے نظر نہیں آتے.
تو سبحان اللہ، یعنی دیکھتے ہی اللہ کی شان نظر آتی ہے اور خود بخود اللہ اکبر زبان سے نکلتا ہے. تو مومن بھی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اوپر بلندیوں کی طرف اٹھ جاتا ہے. دنیا سے دل نہیں لگاتا، اس کا دل آگے لگا ہوا ہوتا ہے، اس کی سوچ آسمانوں تک جاتی، بلند سوچ رکھتا ہے اور فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے. کل ہم نے پڑھا تھا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے چیز وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. یعنی جو انسان لوگوں کے فائدے کا ہوتا ہے اس کے اندر ثابت قدمی آ جاتی ہے، وہ جم جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اچھی بات جو ہوتی ہے بذات خود مزید فائدہ اور پھل لاتی ہے، صدقہ جاریہ بنتی ہے. چاہے آپ اسے لکھیں یا کسی سے بول کے کریں، آگے سے آگے کوئی بھی ایک حکمت کی بات آپ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، چاہے اپنی کرتے ہیں یا کسی اور کی کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ دوسرے کے دل کو لگ جاتی ہے. اور پھر جو چیز کسی کے دل کو لگ جاتی ہے نا، پھر وہ اسے آگے بھی بیان کرتا ہے. اور بری بات کی مثال خراب درخت کی طرح ہے جسے زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ دیا گیا ہو، جھاڑ جھنکار کی طرح. اس کے لیے کوئی ثبات نہیں، اس کے اندر کوئی ثابت قدمی نہیں. جو دین پہ جمے رہتے ہیں وہ مضبوط درخت کی طرح ہوتے ہیں، اور جن کے اندر ثابت قدمی نہیں وہ جھاڑ جھنکار کی طرح ہوتے ہیں، ہر کوئی روند کے چلا جاتا ہے ان کو. اور یہ کلمہ خبیثہ ہے جس سے مراد کفر یا شرک ہو سکتا ہے، شرکیہ باتیں. اور ایسے لوگوں کے اعمال بھی بے حیثیت ہوتے ہیں، نہ وہ آسمان پہ چڑھتے ہیں، نہ وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کی کوئی قبولیت ہوتی ہے. یعنی شرک کرنے والا اپنے شرک سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ اپنے آپ کو ہلاکت کی گہرائیوں میں ڈال دیتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ دنیا میں جتنے دن ہے سو ہے، جو بھی عیش عشرت کر رہا ہے اور اس کے بعد اکھاڑ پھینکا جائے گا، نہ وہ یہاں کا نہ وہ آگے کا. اور یہاں سے ایک بات ہمیں بھی سیکھنی چاہیے کہ کلمہ خبیثہ جو ہے، کفر شرک تو ہے ہی، لیکن ہر گندی بات، ہر وہ بات جو دوسروں کو اذیت دے وہ بھی خبیثی کی شکل ہے. چاہے وہ کفر اور شرک جیسی نہیں، لیکن وہ باتیں جیسے گالی گلوچ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، دوسروں کو تانے دینا ہے، تکلیف دہ باتیں کرنا ہے، زبان سے نکلنے والے سخت الفاظ، یہ بھی کیا کرتے ہیں، آپ کا مقام گرا دیتے ہیں اور دلوں سے محبت کو اکھاڑ پھینکتے ہیں. تو اس لیے ہم سب کو اللہ ہمیں توفیق دے. ہم سب کمزور ہیں اور پھسلتے ہیں، یہ نہیں کہ ہمیں سے کوئی بھی یہ کہے، میں کہوں یا کوئی بھی، کہ ہم سے کبھی ایسا نہیں ہوتا. شیطان کہیں نہ کہیں انسان کو پھسلا ہی دیتا ہے. تو اللہ کی مدد سے انسان پھر واپس لوٹے. ان الحسنات یذھبن السیئات، جہاں کوئی خرابی ہو جائے وہاں پھر انٹینشنلی اس کو مٹانے کے لیے نیکی کرے. جیسے ہوتا نا کہ اگر لکھتے لکھتے کوئی چیز آپ سے غلط لکھی گئی تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، یا تو اسے کراس لگاتے ہیں، یا آپ اس کو مٹاتے ہیں، یا وائٹو کرتے ہیں، یعنی اس کو رہنے نہیں دیتے. تو ہمارے اعمال نامے میں بھی ایسے ہی ہماری بھول چوک، رات میں آیتیں ہیں نا آخری جو دو آمن الرسول والی، یہ پڑھ رہی تھی تو ایک دم دل ٹھہر گیا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. میں نے کہا اللہ یہ دو چیزیں تو ہمیں ہر وقت ہیں، یا کبھی ہم بھول جاتے ہیں یا ہم خطا کر بیٹھتے ہیں، یعنی کوئی دن نہیں ایسا جاتا کہ جس میں ہم سے غلطی نہ ہو. تو کتنی پیاری دعا سکھا دی رات کے وقت پڑھنے کے لیے، لا تؤاخذنا، اللہ ہمیں نہ پکڑنا. یعنی ہم اس سے بچ نہیں سکتے تو ہمیں پکڑنا نہیں، بس ہر روز اپنا نامہ اعمال نہ مٹوا کے سوئیں، یعنی جو جو غلط باتیں ہم نے کی ہوں. پھر فرمایا اللہ ایمان لانے والوں کو پختہ بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی. سبحان اللہ. یعنی اچھے کلمات، لا الہ الا اللہ ہو یا قرآن کی آیات ہو، یہ بھی تو طیبہ ہے نا، اور یا پھر کوئی بھی اچھی باتیں. جب کسی انسان کی زبان بدل جاتی ہے نا، زبان میٹھی ہو جاتی ہے یا زبان سے وہ اچھی باتیں نکالتا ہے، تو پھر اس کی ان باتوں کی وجہ سے اس کو، یعنی ایمان تو ہے ہی، پختہ بات کے ساتھ اللہ اس کو ثابت قدمی دیتا ہے. ثابت قدمی اللہ دیتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے آپ کے اندر کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے؟ کلمہ طیبہ، پختہ بات، اچھی بات کرنے والے ہوں، اپنی زبان پہ کام کرنے والے، اپنی زبان سے وہ سارے الفاظ، ووکیبلری چیزیں نکال دیں کہ جو دوسروں کے لیے تکلیف دہ بنتی ہیں یا دوسروں کی دل آزاری کا سبب بنتی ہے، یا ان کے بولنے کا انداز ایسا ہے. قولوا للناس حسنا. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جب بھی کسی سے معاملہ کریں تو اچھا ہی کریں. جب دنیا میں ثابت قدمی ملتی ہے تو پھر آخرت میں بھی. اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اب دیکھیے کہ جو نجاشی کے دربار میں لوگ تھے، ان کے صرف قول کی وجہ سے اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کر لیا. اصحاب الاخدود کو دیکھیے، انبیاء و شہداء کو دیکھیے جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے. تو ان سب نے کیا کیا؟ کلمہ توحید کے اوپر پختگی اختیار کی. اور جو شخص موت کے وقت اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے، کلمہ طیبہ کو، تو اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. وہ پھر
قبر میں بھی منکر نکیر کے سوال جواب کے وقت کیا کرتا ہے؟ ثابت قدمی اختیار کرتا ہے. اور پھر حشر کے دن بھی پل صراط پر اس کو ثابت قدمی نصیب ہوگی. اور دنیا میں کیسے ثابت قدمی؟ شہوات و شبہات کے مقابلے میں، یعنی ان آندھیوں میں وہ گر نہیں جاتا، ان کا شکار نہیں ہو جاتا. جو شخص ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے اور اس کے اصولوں پر عمل کرتا رہتا ہے تو دنیا کے فتنے اس کو نقصان نہیں دیتے. دنیا میں فتنے تو ہیں، پھسلن تو ہے، لیکن پھر اس کو نقصان نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا کر دیتا ہے. تو ثابت قدمی جو ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، نہ کہ علم اور مقام مرتبے کی وجہ سے. اور جس کو دنیا میں مل جائے اسے آخرت میں بھی مل جائے گی. اور ویسے بھی یہ ہے کہ القول الثابت کیا ہے؟ حق. تو حق جو ہوتا ہے نا وہ نہیں بدلتا، ٹھیک ہے؟ خواہشات بدلتی رہتی ہیں لیکن حق ایک ہی ہے ہمیشہ سے، سچ ایک ہی ہے، یعنی توحید اور جو بنیادی عقائد ہیں. اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، یعنی جو غیر مومن ہیں یا جو اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں وہ پھر کلمہ حق نہیں کہہ پاتے، نہ دنیا میں اور نہ قبر میں اور نہ ہی آخرت میں. لہذا یہ جو آخری 2-3 لفظ ہے نا، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، یہ سبق دیتے ہیں کہ ظلم سے بچیں، کیونکہ یہ گمراہ کرنے کا سبب ہے. ہر طرح کے ظلم، شرک ہو یا اس سے کم درجے کا کوئی بھی ظلم ہو، کسی پر بھی ہو، چاہے اپنی جان پہ ہو، اس سے بچنا چاہیے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا؟ نعمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. تو جس نے نعمت کی قدر کی، اسے قبول کر لیا، شکر ادا کیا، وہ جنتی ہو گیا، اور جس نے رد کر دیا اس کا ٹھکانہ جہنم قرار پایا. دنیا میں اللہ نے بے شمار نعمتیں اتاری ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت رسالت ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ برائیاں، فساد، اختلافات یہ نعمتوں کے زوال کا سبب بنتے ہیں. جہنم جس میں یہ جلیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اور انہوں نے اللہ کے کچھ شریک بنا رکھے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو اس کے راستے سے بھٹکا دیں. کہہ دیجئے تم فائدے اٹھا لو، پھر تمہاری واپسی یقیناً آگ ہی کی طرف ہے. میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں، اللہ کا حکم ہے، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یعنی قیامت کا، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی. اللہ نے ہمیں اپنے بندے کہا، میرے بندے،
جب کوئی آپ کو کہتا ہے نا مائی ڈیئر، ایک ہوتا ہے نا ڈیئر فلان، اور کوئی کہتا ہے مائی ڈیئر فلان، تو دونوں میں فرق ہے، بہت فرق ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی اس محبت کو محسوس کرے. اللہ تعالیٰ محبت سے آپ کو کہہ رہے ہیں تم ایمان لے آئے ہو نا، نماز پڑھا کرو. آپ اپنے بچوں کو اسی طرح کہتے ہیں مائی ڈیئر سن، نماز کے لیے اٹھ جاؤ. ہم پیار سے بتانا نہیں جانتے، ہمیں بس اس سے غصہ آ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی عزت افزائی کی ہے، اور نماز قائم کرنے سے مراد اس کے وقت، اس کی حدود، شرائط، ارکان، رکوع، سجدہ، خشوع، ان سب چیزوں کی حفاظت کی جائے، اور سرن اور علانیہ، پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا جائے، یعنی نفلی صدقات چھپا کر اور فرض کی ادائیگی دونوں طرح سے ہو سکتی ہے، بتا کر بھی اور بغیر بتائے بھی. اور قیامت کے دن نجات دلانے والی یہ دو عظیم عبادتیں ہیں، یعنی جو آخرت میں نجات چاہتا ہے وہ ان دو کا خوب اہتمام کرے. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق نکالا اور کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں، اور اسی نے تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کیا، اور اس نے لگاتار چلنے والے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا، اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو تم انہیں گن نہ سکو گے، بے شک انسان بڑا ہی ظالم، بے حد ناشکرا ہے. تو یہاں اللہ کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل دیے گئے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا پیدا کیا ہے. اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم گن بھی نہیں سکتے، اور اللہ کی تمام نعمتیں ہی قابل قدر ہیں. ان میں سے چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہر چیز کی اپنی جگہ ایک ضرورت ہے، اور انسان کو جو صلاحیتیں ملی ہیں اور پھر ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے جو کامیابیاں وہ زندگی میں حاصل کرتا ہے، یہ سب بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. جو بھی آپ کو دوسروں پر امتیاز ملا ہے کسی بھی شکل میں، کوئی آپ کے پاس اچھا روزگار ہے، مال ہے، کوئی مقام ہے، کوئی عزت ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی. ہم کہتے ہیں ہم نے ان کو ارن کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ محنت کرتے ہیں، اور اگر نہ دے اللہ تو آپ کیا کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ہمارا جسم میں ہماری روح جو ڈالی اللہ نے، اور پھر صحت اور خاندان اور گھر اور محبتیں اور دوست اور دین کی نعمت اور مواقع، مساجد اور نمازیں اور تراویح اور روزے، یعنی کون سی چیز. ہر وقت ڈوبے میں ہم نعمتوں میں. اگر ہم انہی کے بارے میں سوچتے رہے یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت، تو ہمارا دماغ کہیں اور فضول چیزوں کی طرف جائے بھی نہ. اور کچھ نعمتیں تو ہمیں نظر آتی ہیں نا. اچھا، نظر کیسی؟ جو میں کہہ رہی ہوں نا، نظر آتی ہیں. آپ کسی بھی چیز پر نظر ڈالیں، وہ کیا ہے؟ وہ نعمت ہے. آج جب گھر جائیں گے نا، جس چیز پر نظر ڈالیں کہ یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت. ٹھیک ہے، اور یہ تو صرف نظر آ رہی ہے نا ہمیں، اور جو نظر نہیں آتی وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. تو ہم شکر ادا ہی نہیں کر سکتے، لیکن زبان سے ہم جتنا بھی کر سکیں ذکر اور شکر جاری رکھیں. اور کوئی ایک شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے نعمتوں کا شکر ادا کر دیا ہے. ہم کر ہی نہیں سکتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے مانگا وہ بھی دے دیا. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم مانگتے کیا ہیں، ہماری دلچسپی کس چیز میں. تو اپنی دعاؤں پہ بھی غور کیا کریں کہ ہم کیا مانگتے رہتے ہیں ہر وقت. اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے. عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میرے ظلم اور ناشکری کو معاف کر دے. تو ان سے کہا گیا، امیر المومنین یہ ظلم تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کفر یا ناشکری کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، ان الانسان لظلوم کفار. سب انسانوں کے اندر کسی نہ کسی درجے میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، ظلم بھی اور ناشکری بھی. ناشکری جو ہے نا یہ ایک بیماری ہے، اور جب انسان کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہے نا تو اس کی وجہ سے اس کے اندر کئی اور بیماریاں آ جاتی ہیں. تکبر، حسد، بغض، عداوت، یہ انسان کا مقدر بن جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی نعمتوں کی بجائے اوروں کی نعمتوں پر نظر رکھتا ہے، اور ہر وقت وہ شکایتی بنا رہتا ہے اور خود ترسی کا شکار ہوتا ہے، سیلف پٹی کا شکار ہوتا ہے، میرے پاس تو یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں. یہ دراصل اس کی ناشکری ہوتی ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ
إنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر یعنی مکہ کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. عام احسانات اور نعمتوں کے بعد اللہ کا خاص احسان ذکر ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں پر کیا تھا خصوصی طور پر، اور وہ کیا تھا کہ ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو یہاں لا کر آباد کیا، اور پھر ان کی نسل سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، اور وہ دعا کیا تھی؟ امن اور سلامتی کی، جو آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خطہ امن اور سلامتی کی جگہ ہے. اور پھر خاص طور پر شرک سے بچنے اور توحید پر ثابت قدمی کی دعا کی انہوں نے. ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اپنے گھر بار وطن اہل و عیال سے شرک کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوئی تھی، اور پھر نئی جگہ جو اولاد کو لا بسایا تو وہاں بھی دعا کیا کر رہے ہیں کہ ان میں شرک نہ آئے. اب ایک دعا قبول ہو گئی لیکن دوسری نہیں ہوئی کہ آگے کی نسلوں میں شرک آ گیا. اب آپ دیکھیں کہ وہ نبی تھے، پھر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ بتوں کی عبادت سے بچانا. سبحان اللہ، ہم اپنے بارے میں اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ نہیں، ہم تو بالکل شرک سے پاک ہیں اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بنیادی طور پر ابراہیم علیہ السلام فتنوں سے بچنے کی دعا کر رہے تھے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنی کسی بھی نیکی اور خلیل اللہ ہونے پر کوئی غرور نہیں تھا، پھر بھی فکر مند تھے ان چیزوں کے بارے میں جو فتنے میں ڈال سکتی ہیں. ہمیں بھی اپنے صلاحیتوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے، یا اپنی کسی نیکی پر کہ میں تو بس قرآن پڑھ گئی ہوں اور کورس کر لیا ہے، یا میں تو قرآن پڑھاتی ہوں لہٰذا اب مجھے تو کوئی چیز نہیں ہلا سکتی. ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتا رہے انسان، اپنے لیے، والدین کے لیے اور اپنی نسل کے لیے. یعنی یہ تین تو ہم پر قرض ہے، خود کے لیے، والدین کے لیے اور اولاد کے لیے، اور پھر باقی تمام انسانوں کے لیے، کیونکہ انہوں نے اسپیسیفکلی یہ دعا کی. وَجُنُوبْنِی، سب سے پہلے اپنے لیے دعا کی، وَبَنِیَّ، اور اپنے بچوں کے لیے کی. اب والدین کا یہاں ذکر کیوں نہیں؟ تو منع کر دیا گیا تھا نا کہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ شرک پر تھے. اے میرے رب، ان بتوں نے لوگوں کی کثیر تعداد کو گمراہ کر دیا ہے، تو جو کوئی میری پیروی کرے تو یقیناً وہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. دنیا کی اکثریت بتوں کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوئی ہے. میں کبھی سوچتی ہوں کہ کیا نفسیات ہے کہ انسان اتنا گر جائے کہ ایک پتھر کے آگے بیٹھ کے یا ایک لکڑی کے بت کے آگے بیٹھ کر دعائیں فریادیں کرے. کیا سوچتا ہے؟ یہ کیا چیز ہے کہ جس کے آگے میں سجدہ کر رہا ہوں یا ہاتھ اٹھا رہا ہوں یا اس سے مانگ رہا ہوں جو کچھ دینے والا ہی نہیں. اور پھر وہ اپنے علاوہ دوسروں کے لیے بھی فکر مند ہیں. جو میرے طریقے پر ہو تو اس کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور جو نہیں تو یہ نہیں کہا کہ میرا تعلق نہیں، کیا کہا؟ تو اس کو معاف کر دے. یعنی انبیاء اپنے نافرمانوں کے لیے بھی معافی کی دعا مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو میری بات نہیں مانتا تو اس کو معاف کر دے کیونکہ تو غفور الرحیم ہے. یعنی
جب کوئی کسی بندے کی بات نہیں مانتا نا تو اس بندے کو بھی معاف کرنا پڑتا ہے اور اللہ سے بھی معافی مانگنی پڑتی ہے. تو اب یہاں پر وہ خود تو معاف انہوں نے کر دیا, تبھی تو دعا کر رہے ہیں, لیکن اللہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ان کو معاف کر دیں. کتنا بڑا دل ہے. اگر ہماری کوئی بات نہ مانے اور ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر جائے تو ہم اس کو معاف کریں گے اور اس کے لیے دعا کریں گے اللہ سے کہ آپ اس کو معاف کر دیں, اس نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی. یعنی اتنی دل کو چھو لینے والی یہ صفات اور اخلاقیات ہیں. اے ہمارے رب, میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس چٹیل وادی میں لا بسایا ہے. اے ہمارے رب, تاکہ یہ نماز قائم کریں. مکہ اس لیے لایا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کریں. بس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے, ان کی ایموشنل نیڈز پوری کر دے, اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما جو سب سے عمدہ رزق ہے, تاکہ یہ شکر بجا لائیں. اپنی اولاد کے لیے نعمتیں مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بہترین دعائیں مانگی اپنے بچوں کے لیے. سب سے پہلے دین مانگا, نماز اس لیے کہ سب سے افضل عبادت ہے, اور پھر آج دیکھیے کہ ان کی دعا کی وجہ سے یہ حرم میں کتنی برکت ہے نا. اور پھر ایک اور بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مساجد کے قریب رہائش گاہیں بنانی چاہیے, مسجدوں سے بہت دور گھر نہ بنائیں, کیونکہ مسجد کے قریب ہوں گے تو باجماعت نماز پڑھنے کا موقع ملے گا. اور پھر جس کے دل میں نماز کی عظمت ہوگی, لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دے گا, خود ہی ڈال دے گا. آپ نماز سے, اللہ کی عبادت سے محبت تو کریں. پھر کوئی یہ اعلان نہیں کرے گا لوگوں مجھ سے محبت کر, نہیں, لوگ خود محبت کریں گے. اے ہمارے رب, بے شک تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں. اللہ کو سب پتا ہے, اور زمین میں اور آسمان میں کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو سرگوشیاں بھی ہماری سن لیتا ہے. جو سوچتے ہیں اور تیزی سے سوچ کے گزر جاتے ہیں, جو خیال آتا ہے اور بجلی کی طرح گزر جاتا ہے, وہ اس کو بھی جانتا ہے. کوئی اور نہیں جانتا لیکن وہ جانتا ہے. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا کیے. 99 ایئرس کی ایج میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور 112 ایئرس کی ایج میں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے, 13 سال کے وقفے میں, اور اس وقت وہ بوڑھے ہو چکے تھے. بے شک میرا رب خوب دعا سننے والا ہے. صرف 2 بیٹے اللہ نے دیے تھے, ایک تیسرے کا بھی نام آتا ہے مدیان, لیکن پتہ نہیں اوتھینٹک ہے یا نہیں. قرآن نے تو 2 کا ذکر کیا. بہت سارے بچے نہیں تھے, صرف 2 تھے, لیکن انہوں نے اقوام کو جنم دیا. ایک طرف بنی اسرائیل ہے اور ایک طرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر لوگ ان 2 میں ہی ڈیوائیڈڈ ہیں, یعنی ان کی اولاد اور ان کی نسل ابھی تک چلی آ رہی ہے. منہم ظالم لنفسہ, ان میں سے کچھ اپنے اوپر ظلم کرنے والے اور کچھ اطاعت کرنے والے ہیں. تو ایک اور چیز جو سیکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے وقت اس کا شکر اور اس کی تعریف نہ بھولیں. الحمدللہ الذی وہب لی, کیونکہ اللہ کی تعریف کر کے جب دعا مانگیں گے تو دعا زیادہ قبول ہوگی. اور پھر یہ کہ اقرار اللہ کی نعمت کا, ان ربی لسمیع الدعاء, میرا رب تو ضرور دعائیں سنتا ہے, ہر حال میں پر امید رہنا. آپ دیکھیں کہ آپ جو سوچتے ہیں نا وہی ہوتے ہیں. آپ اگر پر امید رہیں کہ اللہ تعالیٰ دے گا, اللہ تعالیٰ کر لے گا, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, تو پھر چیزیں ہو بھی جاتی. اے میرے رب, مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی. اے ہمارے رب, اور میری دعا قبول کر لے. نمازوں میں سستی اور غفلت کا علاج کیا؟ دعا کرے, اور اپنی نسل کی اصلاح کے لیے ان دعاؤں کی کثرت کرے. اے ہمارے رب, مجھے, میرے والدین اور مومنوں کو بخش دینا جس روز حساب قائم ہوگا. اب یہاں والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں, اور صرف والدین کے لیے نہیں, اب مومنوں کے لیے بھی کر رہے ہیں, سب کے لیے, اپنی ذات سے شروع کر کے دائرہ وسیع سب کے لیے. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی کام میں ہمارا سرکل آف انفلوئنس کیا ہے, اپنی ذات سے لے کر ہمارا زور کس کس پہ چلتا ہے, اور پھر کون کون ہمارے دائرہ کار میں آتا ہے, کس کس کا ہم پر حق ہے. اور ہم سب کو, سب مومنوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. یعنی اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں نا, وہ صرف اپنے لیے نہیں مانگتے, وہ سب کے لیے مانگتے, وہ دوسروں کے لیے بھی مانگتے. ان کے دلوں میں دوسروں کا درد ہوتا ہے, دلوں کو وسیع کریں. ان کے لیے بھی مانگیں جو ہمارے لیے اچھے ہیں, اور ان کے لیے بھی مانگیں جو ہمارے لیے اچھے نہیں, ہمیں دکھ دیتے. اللہ ان کو بھی ہدایت دے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ
وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب۔ اور جو کچھ ظالم لوگ کر رہے ہیں آپ اللہ کو ہرگز اس سے غافل نہ سمجھیں، وہ تو انہیں اس دن تک ڈھیل دے رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی اس دن کی ہیبت ایسی ہوگی کہ کچھ یاد نہ ہوگا، کوئی دلیل، کوئی تدبیر، کوئی بہانہ، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ظالم کے ظلم کو سامنے لے آئے گا، اور مظلوم کے لیے تسلی بھی ہے اور ظالم کے لیے وعید بھی ہے۔ اس میں وہ اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہ ان کی اپنی طرف بھی نہ لوٹ سکے گی اور ان کے دل خالی ہوں گے، یعنی جہنم کی ہولناکی آنکھ نہ جھپکنے دے گی، یعنی جب انسان ڈرا ہوا ہوتا ہے نا تو آنکھ بند نہیں کر پاتا، اور ان کے دل خالی ہوں گے، جسے سخت حیرت اور پریشانی میں دل ہوا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا اللہ ظالموں کو کب پکڑے گا، تو یہ ہے دن پکڑنے کا، اور یہ ہے حال ان کا جب اللہ پکڑے گا۔ اور آپ لوگوں کو اس دن سے خبردار کیجئے جب ان پر عذاب آئے گا تو جن لوگوں نے ظلم کیا ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں قریب کی ایک مدت تک اور مہلت دے دے، ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ کہا جائے گا کیا اس سے پہلے تم قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں، اور تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تمہارے لیے واضح ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور ہم نے تمہارے لیے کئی مثالیں بیان کی۔ یعنی عذاب جو ہے وہ بندوں کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اور بے شک انہوں نے اپنی چال چلی اور ان کی چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اور ان کی چال ایسی تھی کہ جس سے پہاڑ بھی ٹل جاتے۔ یعنی بدبخت ہے وہ انسان جو سازشیں کرتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ پکڑے گا بھی۔ اور آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے، بے شک اللہ بہت زبردست انتقام لینے والا ہے۔ اللہ کے وعدے سے مراد دنیا اور آخرت میں اللہ کے رسولوں اور اہل ایمان کی مدد اور عزت کا وعدہ، اور اللہ کا فیصلہ ایک لمحے میں پھر آ جاتا ہے۔
جس دن یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور سب آسمان بھی ہر چیز میں تبدیلی آ جائے گی، اور وہ سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے جو اکیلا ہے، پوری طرح غالب ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں پوچھا کہ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، تو اللہ کے رسول اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ پھر آپ نے فرمایا پل صراط پر۔ اور اس دن آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ بیڑیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے کرتے تار کول کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپے ہوئے ہوگی، استغفر اللہ، تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دے جو اس نے کمائی کی، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، یعنی یہ قرآن سب کے لیے ایک میسج ہے، اور تاکہ وہ اس کے ذریعے خبردار کیے جائیں، یعنی قرآن کے ذریعے خبردار کیا جائے، قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ بس وہ ہی اکیلا معبود ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کرے۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، لوگوں تک پہنچا دیا جائے، انہیں خبردار کر دیا جائے، اور انہیں یہ شعور دیا جائے کہ الہ ایک ہے بس ان کا، اور عقل مند لوگ اسے پورے شعور اور توجہ سے قبول کریں۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ یہ آیت کتاب اللہ کا عنوان بننے کے لائق ہے، یعنی ایک ٹائٹل ہوتا ہے نا، تو ھذا بلاغ للناس، یعنی قرآن کے شروع میں اگر لکھا ہوا ہو ھذا بلاغ للناس، کہ قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ایک میسج ہے۔ کس کا؟ اللہ کا۔ کون؟ وہ جس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ سورۃ الحجر یہ مکی سورت ہے، اس کی آیات 99 ہے، ترتیب کے اعتبار سے 15 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 54 نمبر 54۔ ہجر ایک علاقہ ہے جس میں قوم سمود بستی تھی۔ اس سورت میں قوم سمود کی بستی ہجر کا ذکر منفرد طور پر کیا گیا ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت سے متعلق آیت شامل ہے جو اسے تحریف اور تبدیلی سے محفوظ رکھنے کی ضمانت دیتی ہے۔ اس میں قرآن کا سب سے طویل لفظ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ موجود ہے۔ اس میں وہ واحد موقع ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے، اور سورت کا مقصد نافرمان لوگوں کو عذاب سے خبردار کرنا، تباہ شدہ قوموں کے واقعات بیان کرنا، گناہگاروں کو خبردار کرنا اور مومنوں کو ثابت قدم رکھنا ہے۔